السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا سبق سورۃ الانعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 10 ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون۔ قد تحقیق خسر الذین نقصان میں رہے وہ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ اللہ کی ملاقات کو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب جاءتهم الساعۃ آ گئی ان کے پاس قیامت۔ ساعہ قیامت کا نام ہے۔ بغتتاً اچانک، قالو کہیں گے وہ، یا حسرتنا اے حسرت ہماری، اللہ اس پر، ما فرطنا جو ہم نے کوتاہی کی فیہا اس میں، وہم یحملون اوزارہم اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھ، علی ظہورہم اپنی پیٹھوں پر، اپنی پشتوں پر، الا سن لو خبردار، ساء برا ہے، ما یزرون جو وہ بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی ملاقات یعنی آخرت کے دن کو جھٹلایا، جب ان پر اچانک قیامت آ جائے گی تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ کہیں گے اے حسرت ہماری، یعنی حسرت کریں گے اس بات پر جو انہوں نے کوتاہی کی ہوگی۔ کیا کوتاہی کی ہوگی؟ کس بات میں کوتاہی کی ہوگی؟ یہ کافروں کے بارے میں ہے نا، کہ انہوں نے کفر و شرک کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے ہوں گے، کوئی قیامت کی تیاری نہیں کی ہوگی، آخرت کے بارے میں کوئی تیاری نہیں کی ہوگی، اس کی تصدیق نہیں کی ہوگی اپنے عمل سے، تو یہ وہ کافر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کوتاہی کی ہوگی؟ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر کو ترجیح دی ہوگی، کفر پر رہے ہوں گے، کفر و شرکی کرتے رہے ہوں گے، کوئی آخرت کی تیاری نہیں کی ہوگی، نہ ایمان لائے ہوں گے۔ ٹھیک ہے نا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے، اپنے کفر و شرک اور گناہوں کے بوجھ اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنا گناہوں کا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سن لو خبردار، یہ جو اللہ ہے نا، اس کو حرف تنبیہ کہتے ہیں۔ یہ کیوں آتا ہے؟ یہ کسی کو غفلت سے جگانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے، متوجہ کرنے کے لیے آتا ہے اپنی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سن لو کہ وہ بہت برا ہے جو یہ بوجھ اٹھائیں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ اور نہیں دنیا کی زندگی مگر کھیل اور تماشا۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون کیا پھر تم نہیں عقل کرتے، تم نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیا کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بیکار پیدا کیا ہے، دنیا کی زندگی بیکار ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک حدیث کا ترجمہ میں آپ کو بتاتی ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی میری نظر میں کوئی تھوڑی سی بھی اہمیت ہوتی نا، مچھر کے پر جتنی بھی دنیا کی میری نظر میں اہمیت ہوتی نا، میں کبھی کسی کافر کو کچھ نہ دیتا۔ تو بلکہ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو دیتے ہیں، بلکہ دنیا میں ان کو اپنے اعمال کا پورا اجر مل جاتا ہے، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا ایمان نہیں ہے، تو ایمان نہیں تو ان کا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں، اور اصل حیثیت، اصل اہمیت تو آخرت کے گھر کی ہے، تو اس کے لیے محنت کرنی چاہیے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں کیا ہے، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے کہ جس چیز کی زیادہ اہمیت ہے، جو بہت لمبی زندگی ہم نے گزارنی ہے، اس کی ہم تیاری کریں بجائے دنیا کی زندگی میں ہم غافل رہیں۔ قد نعلم تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ بے شک، لیحزنک آپ کو غمگین کرتی ہیں، الذی وہ جو، یقولون وہ کہتے ہیں، فإنہم پس بے شک وہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ کافر جو ہیں آپ کو جو باتیں کرتے ہیں، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان باتوں سے پریشان ہوتے ہیں، فإنہم پس بے شک وہ، لا یکذبونک نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون اور لیکن ظالم اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو ظالم ہے، کافر ہیں، یہ آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے، یہ تو ظالم یعنی یہ کافر اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ ایک ضعیف حدیث ہے جس میں ابو جہل کا قول لکھا ہوا ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے نا، اس کی سند ضعیف ہے۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہے، ہم اپنی چھوٹی کتابوں میں پڑھتے بھی رہے ہیں، چھوٹی کلاسوں میں، کہ اسی طرح سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت سے پہلے ہی تمام مکہ والوں میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے، یعنی ہمیشہ سچ بولنے والے اور امانت دار مشہور تھے۔ تو جو کافر ہیں نا، وہ خود اقرار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی نا، تب بھی حالانکہ سارے کافر جو ہیں مکہ کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوئے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اپنی امانتیں انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھوائی ہوئی تھی، یعنی اس قدر ان کو یقین تھا کہ دشمنی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جھوٹ بولیں گے، نہ ان کی امانتوں میں خیانت کریں گے، ان کی امانتیں ان کے پاس محفوظ ہیں۔ تو اسے اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں اس آیت میں کہ آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کو تو وہ صادق اور امین کہتے ہیں، یہ کافر تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، آپ کیوں اتنا پریشان ہوتے ہیں؟ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ کذبت جھٹلایا گیا رسولوں کو من قبل کا آپ سے پہلے، فصبروا پس انہوں نے صبر کیا، علی اس پر، ما کذبوا جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا اور ایذا تکلیف دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا آ گئی ان کے پاس ہماری مدد۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تسلی دے رہے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے رسولوں کو بھی اسی طرح سے ستایا گیا تھا، تکلیف دہ باتیں ان کو کہی گئی تھیں، تو انہوں نے صبر کیا تھا، تو آپ بھی صبر کریں یہاں تک کہ ہماری مدد آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرنا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی اور اپنے ایمان لانے والے بندوں کی ضرور مدد کرنی ہے۔ تو جب تک اللہ کی مدد نہیں آتی تب تک آپ صبر کریں۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور نہیں کوئی بدلنے والا اللہ کی کلمات کو، اللہ کی بات کو۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ اور بلا شبہ آ گئی آپ کے پاس، من نبأ المرسلین خبریں رسولوں کی، یعنی آپ کے پاس پچھلے رسولوں کی خبریں آ گئی ہیں، ہم نے آپ کو ان کے قصے بتائے ہیں، تو جیسے انہوں نے صبر کیا نا، تو آپ بھی صبر کریں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ وَإِن اور اگر کہنا ہے کبورہ گرا گزرتا علیکا آپ پر، اعراضہم ان کا اعراض کرنا، منہ موڑنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ بس اگر آپ استطاعت رکھیں ان کے، تب تک کوئی تلاش کریں، نفقن کوئی سرنگ، فی الارض زمین میں، نفقن سوراخ یا سرنگ اس کو کہتے ہیں، او سلمن یا کوئی سیڑھی، فی سمائی آسمان میں، فتأتیہم پس آپ لے آئیں ان کے پاس، بیایتن کوئی نشانی، ولو شاء اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لجمعہم ضرور ان کو، یقیناً ان کو جمع کر دیتا، علی الہدی ہدایت پر، فلا تکونن من الجاہلین تو آپ جاہلوں میں سے نہ ہو، یعنی آپ جذبات سے مغلوب نہ ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب ہی ایمان لے آتے، لیکن اللہ کی بات پوری ہو کے رہنی ہے نا، جہنم کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے بھرنا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ ایمان کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو وہ کفر کا راستہ اختیار کرے۔ انما بے شک صرف یستجیب الذین قبول کرتے ہیں وہ لوگ، جو یسمعون وہ جو سنتے ہیں، جو غور سے سنتے ہیں، جن کو توفیق ہے سننے کی، وہی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کریں گے۔ والموتیٰ اور مردے، یبعثہم اللہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جی اٹھائے گا، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، یرجعون وہ لٹائے جائیں گے۔ وقالوا اور وہ کہتے ہیں یعنی کافر، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ کیوں نہیں نازل کی گئی، اتاری گئی اس کے ساتھ کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، یعنی جیسے پچھلے نبیوں پیغمبروں پہ اللہ تعالیٰ نے معجزات اتارے، تو یہ ہمیں کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل کہہ دیجئے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، کل کہہ دیجئے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر قدرت رکھتا ہے، اللہ اس بات پر، ان ینزل کہ وہ نازل کرے، آیتن کوئی نشانی کوئی معجزہ، ولکن اکثرہم لا یعلمون اور لیکن اکثر ان میں سے نہیں جانتے، یعنی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو کوئی معجزہ دکھانے کا اختیار نہیں رکھتا، نہ ہی پچھلے پیغمبروں نے کوئی معجزے دکھائے تھے تو اپنے اختیار سے دکھائے تھے، اللہ کے پاس یہ اختیار ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو معجزہ دکھانا چاہے دکھاتا ہے، اور ان کو یہ نہیں پتہ چلتا بیوقوفوں کو کہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کا چیلنج کرنے کے باوجود وہ اس طرح کی ایک آیت بھی بنا کے نہیں لا سکے، تو اور کون سا معجزہ پھر مانگ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ وَمَا مِن دَابَّةٍ، اور نہیں کوئی مخلوق جاندار فی الارض زمین میں، ولا طائر نہ کوئی پرندہ، یطیر وہ اڑتا ہے، بجناحیہ اپنے دو پروں کے ساتھ، الا مگر امم امتیں ہیں، امثالکم تمہاری مانند، تمہاری ہی طرح کی اللہ کی مخلوقات ہیں، ما فرطنا نہیں ہم نے کوتاہی کی فی الکتاب اس کتاب میں، من شیء کچھ بھی، ثم پھر الی ربہم یحشرون اپنے رب کی طرف وہ اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی ہم نے اس لوح محفوظ میں یا قرآن پاک میں ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، کوئی بھی چیز کم نہیں کی، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی تفصیل نہ لکھی ہو، پھر اپنے رب کی طرف ہی تم سب اکٹھے ہوگے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھیروں میں ہیں، کفر و شرک کے اندھیروں میں، تاریکی میں پڑے ہوئے ہیں، من یشاء جس کو وہ چاہے، اللہ جس کو اللہ چاہے، یضللہ اس کو گمراہ کر دے، یعنی اس کو گمراہ رہنے دے، جو گمراہ ہونا چاہتا ہے نا اللہ اس کو گمراہ رہنے دیتا ہے، اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے کسی کو گمراہ کرنا، اللہ سب کو ہدایت دیتا ہے، سب تک ہدایت پہنچاتا ہے، اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کرتے ہیں، لیکن جو انکار کرتے ہیں نا ان کے دلوں پہ پھر مہر لگ جاتی ہے، توفیق نہیں ہوتی پھر ان کو۔ وَمَن یشاء اور جس کو وہ چاہے، یجعلہ علی صراط مستقیم اس کو سیدھے راستے پر کر دے، قل ارأیتکم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون، قل کہہ دیجئے ارأیتکم بھلا بتلاؤ تو تم، ان اگر اتاکم آ جائے تم پر عذاب اللہ اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ یا آ جائے تم پر قیامت، اغیر اللہ کیا اللہ کے سوا تدعون تم پکارو گے، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، اگر تم پر کوئی عذاب آ جائے تو اللہ کے سوا تم کس کو پکارو گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بل ایاہ تدعون بلکہ اسی کو، صرف اسی کو تم پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ پس وہ دور کر دے گا تم سے وہ جس کی طرف تم بلاتے ہو اس کو، انشاء اگر چاہے گا، وتنسون اور تم بھول جاؤ گے، ما تشرکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی اگر تم پر کوئی پریشانی آ جائے گی پھر تم کس کو پکارو گے، صرف اللہ کو ہی پکارو گے نا، تو اگر اللہ چاہے گا تو وہ پریشانی وہ مصیبت تم سے ٹل جائے گی اور تم اپنے سارے شریکوں کو بھول جاؤ گے، یعنی سب کو بھول کے پھر خالص اللہ کو پکارو گے۔ اسی طرح آپ واقعہ پڑھ چکے ہیں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ کا، جب وہ مکہ فتح ہوا نا تو وہ ابھی کافر ہی تھے، تو وہ بھاگ نکلے مسلمانوں سے کہ کہیں ان کو پکڑا نہ جائے، تو سمندر میں وہ کشتی میں بیٹھے تو کشتی میں وہ ہلنے لگ گئی، ڈوبنے کے قریب ہو گئی، تو انہوں نے یہ نظر مانی کہ اگر میں یہاں سے بچ کے نکل گیا تو میں ضرور اسلام قبول کر لوں گا۔ وہ کیوں بھلا ان کو یہ خیال آیا؟ ان کو یہ خیال اس طرح سے آیا کہ اللہ نے کہا کہ بتوں کو چھوڑ کے نا ایک اللہ کو صرف پکارو تو پھر ہم اس طوفان سے بچیں گے، تو سب لوگ خالص اللہ کو پکارنے لگے، اپنے بتوں کو چھوڑ کے نا صرف اللہ کو پکارنے لگے، اللہ سے ہی دعا کرنے لگے، تو تب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو اللہ تعالیٰ اس سمندر کے طوفان سے ہمیں بچا سکتا ہے نا، تو خشکی پر بھی تو وہی اللہ ہے نا قادر ہر چیز پر، تو اس وقت انہوں نے نظر مانی کہ میں اگر یہاں سے بچ گیا نا تو میں ضرور ایمان لے آؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اس طوفان سے، تو انہوں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسلام قبول کر لیا، اور بہت اچھے صحابی ثابت ہوئے اور ان سے بہت ساری حدیثیں جو ہیں مروی ہیں۔ تو یہ آپ کا نا رکوع نمبر 10 یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔